السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یا من یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ محترم سامعین، آج کے درس میں زکوٰۃ کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے بعض باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کا اکثر و بیشتر تذکرہ نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں میں تیسرا اہم رکن زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ مال کا ایک حصہ ہے جو ہر صاحب نصاب اور مالدار پر جس کی ادائیگی ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہو جانے کے بعد بھی مال کی اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یا من یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، جس دن یعنی قیامت کے دن اس کے مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور اس مال کے ذریعہ اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ کنز ہے، یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ آدمی نہ ادا کرے، اس مال کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم پر تپائے گا، اور پھر اس مال کے ذریعہ انسان کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دردناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ وعید فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید فرمائی ہے وہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃ مسل له ماله شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقوه یوم القیامہ یاخذ بلحزمتیہ یعنی بشدقیہ یقول انا مالک انا کنزک۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس مال کو اللہ رب العالمین ایک سانپ کی شکل دی جائے گی۔ مسل له مالہ شجاعا اقرع، ایک سانپ کی شکل بنائی جائے گی جس کے 2 نقطے ہوں گے، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے۔ سانپ کی پیشانی پر نقطہ کا ہونا یہ زہر کا زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی بھی سانپ کی پیشانی پر اگر نقطہ ہو تو سمجھیے کہ وہ سانپ زیادہ زہر والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سانپ کی شکل بنائی جائے گی اس کے مال کو، اور پھر اس سانپ کی پیشانی پر 2 نقطے اور ٹیکے لگائے جائیں گے، یطوقوہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس سانپ کو بطور توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یاخذ بلحزمتیہ، اور وہ سانپ جو مال در حقیقت اس کا مال ہوگا، وہ سانپ اس آدمی کو اپنے جبڑے سے پکڑے گا اور لے گا، اور کہے گا نا مالک نا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہاری دولت ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی وعید ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو لوگ مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں بعض باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے اور زکوٰۃ کب ادا کیا جائے گا، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں اور کیا ضروری ہے، بعض چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے، زکوٰۃ کوئی تبرع نہیں ہے کہ دے کر احسان جتلایا جائے، بلکہ یہ مال عبادت اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیروں کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور ان کی مصیبت کو دور کرنے اور گناہوں کے کفارہ کے لیے اور بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ یہ اطمینان قلب اور سکون حاصل کرنے کا زبردست طریقہ اور ذریعہ ہے۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، زمین سے نکلنے والے جیسے اناج، پھل، معادن، سونے چاندی کے کان وغیرہ۔ رہا پھل اور سبزی تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، چوپائے، اونٹ، گائے، بکری میں بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، سونا اور چاندی۔ رہی قیمتی موتیاں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، تجارتی اشیاء، ہر وہ چیز جو تجارت کی غرض سے اختیار کی گئی ہو، ان 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ کب؟ جب صاحب نصاب ہو جائے، محدود حصہ اور محدود مقدار تک آدمی کا مال پہنچ جائے، اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو چیزیں رائج ہے وہ سونا چاندی اور غلہ جات ہے، اس لیے انہی دونوں چیزوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ غلہ جات جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، اگر 60 سا یعنی 5 وسق حدیث پاک میں آتا ہے جس کی مقدار 60 سا ہوتی ہے، اور 60 سا موجودہ وزن کے حساب سے 7.5 کنٹل ہوتا ہے۔ اگر زمین سے اگنے والی چیز دھان، گیہوں اور دیگر فصلیں 7.5 کنٹل کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زمین سے نکلنے والی چیزوں پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ چیز زمین سے نکلے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری چیز سونا اور چاندی ہے۔ سونا چاندی چونکہ زیادہ ہمارے یہاں استعمال ہے اور اسی کے حساب سے، چاندی کے حساب سے روپیے میں بھی زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ چاندی جب وہ 595 گرام یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھا جائے 595 گرام، کسی کے پاس اگر خالص چاندی ہے 595 گرام، کسی کے پاس خالص چاندی ہے تو اس کے اندر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یا تو آدمی چاندی ادا کر دے یا تو اس کی قیمت ادا کرے، اور جتنا پیسہ ہو اس میں سے 2.5% نکالے، یعنی 100 میں 2.5 روپیہ اور 1000 میں 25 روپیہ، اس حساب سے نکالے۔ اسی طریقے سے سونا اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس سے زائد ہو تو اس میں بھی 40واں حصہ 2.5% ہے۔ سونا 50 گرام خالص ہونا چاہیے، گندی میل کچیل والا سونا نہیں، بلکہ خالص 50 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس میں 2.5%، 40واں حصہ، یعنی اس کی بھی قیمت معلوم کی جائے، اس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس پیسے میں آدمی 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ۔ اسی طریقے سے روپیہ اگر کسی کے پاس ہے 595 گرام، چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگر اتنا ہی روپیہ کسی کے پاس ہے، 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو ان پیسوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ایک چیز شرط ہے یہاں پر، وہ شرط یہ ہے کہ پیسہ 1 سال کنٹینیو رہا ہو نصاب تک یا اس سے زیادہ، اور اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور پھر سال گزر جائے۔ سال اگر نہیں گزرتا ہے، نصاب کے برابر آپ کے پیسہ ہے لیکن سال کے شروع میں، سال کے آخر میں نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ نصاب تک جتنا پیسہ ہونا چاہیے، 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ 1 سال تک آپ کے پاس موجود رہے یا اس سے زیادہ رہے تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اگر سال کے شروع میں نصاب پہنچ گیا نصاب تک اور آخر میں نصاب تک نہیں پہنچے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ نفلی صدقہ ادا کریں۔ تو یہ سونے اور چاندی کے بارے میں زکوٰۃ کے تعلق سے بعض باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں؟ کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کن کو زکوٰۃ دیا جانا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
8 لوگوں کا کل تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 فقراء فقیر، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے اور اس کے بانٹنے والے، نمبر 4 تالیف قلوب کے لیے، دل کو مائل کرنے کے لیے، اگر کسی شخص کا ایمان کمزور ہے تو اسے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کافر کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو دیا جائے، اچھی چیز ہے۔ گردن آزاد کرنے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ قرضدار کو بھی قرض دور کرنے کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ایسے مسافر کو جو اپنے وطن سے دور ہو اور اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، گرچہ وہ اپنے ملک میں مالدار ہو، ان تمام اشخاص کے لیے، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ میں لوگ مدارس کو بھی شامل کرتے ہیں، اس اعتبار سے مدارس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عملوں کو، ہمارے روزے کو، ہماری زکوٰۃ کو، صدقات کو، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔